السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے 3 علامتیں جب اللہ بندوں کو یاد کرتا ہے۔ تو بہت ہی پیارا اور بہت اچھا بیان ہے مفتی سلمان اظہری جی کا، تو پورا سنیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا انسان جلد باز ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اکثر یہ جو ہمارے پاس صدمے آتے ہیں یہ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں واپس لوٹنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، یا تمہارے مال میں کچھ خسارہ ہو جائے، یا تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، تو سمجھ لینا یہ تینوں علامتیں ہیں، الارم ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی طرف پھر سے بلا رہا ہے۔ تمہارے عزیز کا انتقال ہوا تو سمجھ جاؤ کہ میں بھی جانے والا ہوں۔ جس طرح میرا بھائی چلا گیا، میری ماں گئی، میرا باپ گیا، یا میرا بیٹا یا میرا رشتہ دار گیا ہے، اسی طرح سے جب تمہارے مال میں خسارہ ہو تو تم لوٹ آتے ہو اللہ کے حضور۔ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ پلٹ آؤ۔ یا پھر بیماری آئی تو خوف ڈر کہ پتہ نہیں اس بیماری میں مر نہ جاؤں۔ تو میرے عزیزوں، بارہا ہماری زندگیوں میں رب تبارک و تعالیٰ یہ الارم دیتا ہے کہ تم میرے بندے اور میری طرف آنے والے ہو، لیکن انسان اتنی جلدی بھولتا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے 3 دن کے بعد وہ اپنے معمولات میں ہے۔ بلکہ ہم نے تو قبرستان میں ٹھٹا مار کر ہنستے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، ادھر مردے کو دفن کر رہے ہیں، ادھر لطیفے سنا رہے ہیں۔ قبرستان میں مذاق مستیاں چل رہی ہوتی ہیں، کیسے ان کے سخت اور کٹھور دل ہیں، ان کے دل کالے ہو گئے۔ دنیا سے جانے والے کے غم میں نہ روتے، لیکن اپنی آخرت کو یاد کر کے تڑپ تو جاتے کہ یہ چھوٹی سی قبر میں مجھے بھی لوگ دبا دیں گے، دفن کر دیں گے۔ جسے اپنے آخری گھر کا خیال ہو وہ کیسے مذاق کرے گا، قبرستان میں کیسے ہنسے گا۔ میرے عزیزوں، یہاں پر بات صرف اور صرف مجھے اتنی کرنی ہے کہ انسان اگر بھول جائے تو یہ بہت لمبا بھول جاتا ہے، جلدی پلٹتا نہیں۔ اسی لیے آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جو اپنے رب کو اور اپنے خدا کو بھلا کر اپنی زندگی کو ہی حقیقی منزل سمجھ بیٹھے۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے۔ تمہیں کس نے بنایا تھا یہ بھول گئے، کون کھلا رہا ہے یہ بھول گئے، کون تمہاری زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرتا ہے بھول گئے۔ اگر بھول جاتے ہو تو پھر ہوگا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کو خود کو بھلا دے گا، یعنی تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ یہ وقت آتا ہے جو اللہ کو بھول گئے، مرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں یاد رکھ پاتے۔ جاؤ بستروں کے پاس جن کی روح نکل رہی ہوتی ہے پوچھ کے دیکھو کہ نام کیا ہے، وہ آئیں آئیں کرتا رہتا ہے۔ ہاں، سکرات کا وقت یہ معمولی نہیں ہوتا۔ میں سب کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ساری اچھی موتیں بھی ہیں، لیکن میرے عزیزوں جو اللہ کو بھول کر پوری زندگی گزارتے رہ گئے، آخری وقت ایسا آتا ہے ان کا اپنا آپا انہیں یاد نہیں رہتا، ان کا نام تک یاد نہیں رہتا۔ ان کی اولاد سامنے کھڑی رہتی ہے لیکن وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کیوں؟ وہی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو اسی زندگی کو حقیقی سمجھ بیٹھے اور اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک شخص نے ایک طوطا پالا تھا اور اس کی آواز اسے اچھی لگتی تھی، اس طوطے کو اس نے کلمہ سکھایا تھا۔ رٹا مار کر کے طوطا بار بار یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔
طوطے سے اسے بڑا پیار تھا. ایک دن اس کے پنجرے کے پاس ایک بلہ آیا. طوطا باہر نکلا تھا. بلے نے پنجہ مارا. جیسے ہی اس طوطے کے سر پر پنجہ مارا، طوطا ٹائیں 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 کرتا رہا اور مر گیا. بلے نے اس کو اچھی طرح سے پھاڑ دیا. مالک دیکھ رہا تھا طوطے کا. یہ مولانا روم جب کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ روح کی گہرائی میں اتر کے بتاتے ہیں، کوئی کہانیاں نہیں سناتے. اس سے زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک اہم بات کھلتا ہے. مالک آیا اور دیکھا کہ اس کا پالا ہوا طوطا مر گیا، لیکن بلہ جب پنجہ مارا تو یہ کافی چلا رہا تھا. اس بات کو لے کر وہ مالک جو ہے طوطے کا غمگین ہو گیا اور رونے لگ گیا. لوگ آئے، کہا کہ میاں کوئی رشتہ دار تھوڑی نہ مرا ہے، اتنا غم کر رہے ہو. طوطا مرا ہے، دوسرا طوطا لے آؤ، پھر پالو، پھر وہ تمہاری تربیت میں ویسے ہی بن جائے گا جیسے پہلا طوطا تھا. اس مالک نے کہا میں اپنے طوطے کی موت کے غم میں نہیں رو رہا. طوطا طوطا تھا، مسئلہ میرے لیے وہ نہیں ہے. میں نے اس طوطے کو کلمہ پڑھایا تھا، سکھایا تھا. رٹ کر کے یہ بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا. طوطا صبح شام پنجرے میں بولتا رہتا تھا. لیکن آج میں نے حیرت سے دیکھا جب بلے نے اس طوطے پر پنجہ مارا تو طوطا لا الہ الا اللہ کہنے کی بجائے اپنی اصلی آواز نکال رہا تھا، ٹائیں 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 ٹائیں، جو اس کی آواز ہوتی ہے. تو یہ مالک کہتا ہے کہ میں نے اتنے سالوں جو محنت کیا وہ چیز ہی بھول گیا. جب پنجہ اس کے اوپر پڑا مجھے اس بات کا خوف ستا رہا ہے کہ جب ملک الموت کا پنجہ ہم پر پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی آواز آ جائے اور کلمہ ہم بھول جائے. ہوتا ہے میرے عزیزوں، ہوتا ہے. بعض لوگوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ جب ان کی روح نکلنے کا وقت قریب آیا تو وہ گانے گانے لگ گئے، کسی کو گالی گلوچ کرنے لگ گئے. گالی دینے کی عادت تھی بچپن سے، بات بات میں گالی دیتے تھے. کسی نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا ایک بوڑھی عورت کو تو وہ گالی دینے لگ گئی. ایسی گالیاں کہ پھر وہ کفریات تک بھی پہنچ سکتی ہیں. خدا کو گالی دینا، اللہ کو گالی دینا، یا اس کے سامنے جس کا ذکر ہو اس کو گالی دینا. انسان اپنی اصلیت پر آ جاتا ہے مرنے کے وقت. لیکن یہ حالات ان کے لیے ہیں جو زندگی میں اللہ کو بھولے رہے. اور قرآن یہی کہتا ہے. اور ایک آیت ہے 16ویں پارے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اندھے ہو کر. وہ پوچھیں گے ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو اکھیارا تھا دنیا میں، آنکھ والا تھا، لیکن آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا. قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اے میرے بندے، دنیا میں میری بہت ساری نشانیاں تیرے پاس آتی تھی، تو بھول جاتا تھا. میری آیتیں آتی تھی، میری طرف بلانے والے آتے تھے، انہیں پیٹ پیچھے ڈال دیتا تھا. اسی طرح آج بھی تجھے بھلا دیا گیا ہے، تیری آنکھیں ختم کر دی گئی ہیں. اعما کا مطلب صرف آنکھوں سے اندھا ہونا نہیں ہے، بلکہ پورا میموری پاور ختم ہو جانا، ختم ہو جانا. ایک بات کی طرف آپ نے کبھی توجہ کیا، میں اس سے قبل بھی شاید آپ کے سامنے رکھا ہوں، کہ دنیا میں جو ایگزام ہوتا ہے نا، امتحان ہوتا ہے، وہ بڑا سسپینس رکھا جاتا ہے. اس کو ظاہر سی بات ہے بہت سیکیور بھی رکھا جاتا ہے. تجسس ہر ایک کو رہتا ہے. 10ویں والے ایگزام دے رہے ہیں، 12ویں والے دے رہے ہیں، ارے 7ویں والے دے رہے ہیں، لیکن کیا پرچے میں آنے والے کوشچن پتہ ہی نہیں. ڈسکشن چلتا رہتا ہے، تیاریاں چلتی رہتی ہیں. ٹیوٹر جو ہے ہر ممکن سوال کا جواب انہیں سکھا رہا ہوتا ہے یہی ہے. کوشچن پیپر پتہ نہیں ہے. اسی بات کی تو سارے طلبہ تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں. اور اگر لیک ہو گیا تو ایگزام کینسل، دوبارہ پیپر بنے گا. لیکن حیرت ہوتی ہے، ایک ایگزام ایسا ہے جس کے کوشچن بھی پورے عام کر دیے گئے ہیں، وہ ہے قبر کا امتحان.
सवालात क्या क्या है वो भी बता दिए गए। मन रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंत तकुलु फी हक़ हाज़ा रजुल, 3 ही सवाल। तो तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर के बारे में तू क्या कहता था। क्वेश्चन भी लीक है। इतना ही नहीं बल्कि आंसर्स भी बताए गए, जवाबात भी सबको पता है। नहीं पता है, अरे मियाँ पूरे मोमिनीन को पता है और सबों ने उलमा से सुना है, किताबों में पढ़ा है। मैं ये सोचता हूं कि फिर इसको इम्तिहान कैसे कहेंगे, ये सवालात कैसे है। सवाल तो वो होगा कि अचानक आदमी का टेस्ट लिया जाए और बताया ना जाए उसको, लेकिन यहाँ बता भी दिया गया, क्वेश्चन भी बताया गया है, आंसर भी बताया गया, सवाल भी मालूम, जवाब भी मालूम। तो फिर ये इम्तिहान कैसा। तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीजों, इतने हल्के में मत ले लेना, इतने आसानी के साथ ना ले लेना। ये 3 सवाल हैं, तीनों के मैं 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, जवाब दे दूंगा। यहाँ जवाब तो दे सकते हो, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया बाज लोग वो हैं जिनको कब्र में जाने के बाद इन 3 सवालात के जवाबात में 500-500 साल लग जाते हैं, जवाबात नहीं आ पाते। ऐसी क्या डिफिकल्टी है, ऐसा क्या सख्त है इनके जवाबात में, कौन सी चीज़ है। मेरे अजीज़ों, बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि आज एक मोबाइल तुम्हारे पास है, जितनी चीज़ें इसके मेमोरी में डालोगे उतना सब सेव कर लेगा। सही है, आपने कुरान इसमें डाउनलोड किया है, नातें डाउनलोड की हैं, तकरीरें डाउनलोड किया है, जो कुछ भी डाला है सब वो मेमोरी कार्ड में मौजूद है। और जब आपको चाहिए उसके स्क्रीन पर जाकर आप सर्च करते हैं, वो अपने मेमोरी कार्ड से आपके स्क्रीन पर शो कर देता है, होता यही। लेकिन अगर ये इंटरनल मेमोरी या फिर वो कार्ड वाली मेमोरी को मोबाइल से हटा दिया जाए तो आप 1000 सर्च करें, स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आएगा। ये तो मशीन का है। आपके लिए मामला यही है, जब रूह निकाली जाती है इंसान के जिस्म से तो सारी चीज़ें उसकी सल्ब कर ली जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं। तो मालदार थे, गरीब पड़े हुए हो, तुम्हारा नाम जो था अब नाम के साथ मरहूम लग गया है, लिबास बदल गया, सारी हैसियतें बदल गई, जो कुछ भी था सब वो रूह के साथ चला गया। अब कब्र में जाने के बाद सारा जहन खाली है, इसीलिए तो जवाबात जल्दी आते नहीं हैं। अब वहाँ जवाब वही देगा जो दुनिया में मौला से दोस्ती रखता था, जिसने यहाँ पर अल्लाह से बनाए रखा। अब सिर्फ उसी के लिए वहाँ पर मदद होगी जिसके लिए अल्लाह चाहेगा। अल्लाह अपने फजल से जिसके लिए जहन कुशादा कर दे और उसके जवाबात उसे अता कर दे, क्योंकि जिसने रूह निकाला है वही इस बात पर कादिर है कि वो रूह निकाले जाने वाले बंदे के अंदर फिर से वो ताकत व क़ुव्वत अता करे कि वो जवाबात दे सके। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इतनी बात तो तय है, तुम्हारे हाथ में न दुनिया में कुछ है न कब्र में कुछ है, जो कुछ होगा वो फजले मौला से होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात बताई मुफ्ती सलमान अज़हरी जी ने, बहुत पते की बात बताई है। मैं तो मुफ्ती सलमान अज़हरी जी की एक ही बात की कायल हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा देते हैं कि जिसको ना भी समझ में आए ना तो वो इनकी बातों को आसानी से समझ ले। क्योंकि नाज़रीन, हमें अब आखिरत की अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। हमारे आखिरत वाले एग्ज़ाम कब शुरू हो जाए कुछ मालूम नहीं है, और उन्होंने सही कहा कि हमें तो उसके क्वेश्चन भी मालूम, आंसर भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, और वहाँ पर जवाब सही सही वही दे सकता है जो अल्लाह से दुनिया में दोस्ती रखे, जो अल्लाह के बहुत करीब हो दुनिया में। दुआ यही करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला मरते वक्त हमें कलमा नसीब पढ़ना और कब्र में सही सही जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप लोग भी आमीन ज़रूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलता है ऐसे ही वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।